أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وإمامنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین ہدا اور بدنام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ گردوں کو کیسے اٹھایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. زبانی نفاق و عمل سے نکل کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا.
گرامی قدر حضرات، علماء کرام، سامعین و حاضرین، ناظرین و بزرگان دین، معززین شہر، عمائدین علاقہ، حفاظ کرام، حافظات، شعراء کرام، قراء کرام، اور پردے میں سننے والی ہماری پیاری خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ پاک کا بے حد احسان اور اس کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ وہ رب کائنات جس نے اپنے دست قدرت سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات پیدا کیے ہیں، وہ رب چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، وہ رب چاہتا تو ہمیں پرندہ بنا دیتا، وہ رب چاہتا تو ہمیں درندہ بنا دیتا، وہ رب چاہتا تو ہمیں کیڑے مکوڑے بنا دیتا، وہ رب چاہتا تو ہمیں 2 پاؤں والے 4 پاؤں والے جانور بنا دیتا۔ لیکن اس رب کائنات کا کروڑوں کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات کے ہزاروں لاکھوں انواعوں میں سے چن کر ہمیں اور آپ کو انسان بنا دیا۔ پھر اس کا مزید کرم یہ ہوا کہ صرف انسان نہیں بنایا، انسان تو اور بھی بہت ہیں۔ کوئی کافر ہے وہ بھی انسان ہے، کوئی مشرک ہے وہ بھی انسان ہے، کوئی پارسی ہے وہ بھی انسان ہے، کوئی بدھ ہے وہ بھی انسان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو تمام انسانوں میں سے چن کر اپنے نبی کا امتی بنا دیا اور مسلمان بنا دیا۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا اور ساتھ میں ہمیں اپنے کلام پاک کا معجزہ عطا کر دیا۔ وہ قرآن کریم جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر اپنے کلام کو، اپنی امانت کو اگر ہم آسمانوں پر اتارتے، اگر ہم اپنے قرآن کو زمین پر اتارتے، اگر ہم اپنے کلام کو پہاڑوں پر اتارتے تو وہ لرزہ بر اندام ہو جاتا، وہ کانپنے لگ جاتا۔ جن لوگوں نے اللہ سے کہا کہ ہم اسے اپنے اوپر اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، لیکن انسان نے اسے اپنے اوپر اٹھا لیا۔ آج یہ ہماری جو محفل ہے، آج جس مقصد کے تحت ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک نسبت لگی ہے اس محفل کو، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نسبت جتنی عظیم ہوتی ہے وہ شے اتنی ہی عظیم بن جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے دکانوں پر ایک دفتی کا ٹکڑا دیکھا ہوگا جسے کوٹ کہتے ہیں، کارٹون کہتے ہیں۔ یہ ایک عام سا دفتی ہے، اس پر گرد و غبار جمع ہوتے ہیں، کوئی اسے پوچھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جب اسی دفتی کو، اسی کوٹ کو لا کر قرآن کا گتہ بنا دیا جاتا ہے، قرآن کریم کے دونوں طرف اسے جوڑ دیا جاتا ہے، تو اب یہ قرآن سے نسبت ہونے کی وجہ سے اب یہ ایک عام دفتی نہیں رہی۔ اب جس طرح سے قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جو قرآن سے وابستہ جو دونوں طرف دفتی لگی ہے اسے بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، اینٹ بھٹی بنانے والے نے اینٹ
کو سانچے میں ڈھال دیا، بھٹی میں پکا دیا، اب اسے ٹریکٹر میں لاد کر اس مقام پر جہاں مسجد کی تعمیر کرنی ہے وہاں وہ ٹریکٹر پر لاد کر اینٹ لا کر رکھ دیا گیا۔ اب معمار نے اس گدے کو، اس اینٹ کے ٹکڑے کو، کچھ کو مسجد کے حصے میں لگا دیا اور کچھ کو استنجے خانے پر لگا دیا۔ آپ ذرا غور کر کے بتائیے، جو اینٹ اللہ کے گھر سے جڑ گئی، جس کا رشتہ اللہ کے گھر سے ہو گیا، لوگ اس پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن جو اینٹ استنجے خانے سے جڑ گئی لوگ اس پر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں۔ اینٹ وہی ہے، گارا وہی ہے، معمار وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، بدلا تو کیا بدلا، نسبت بدل گئی۔ الحمدللہ ماشاءاللہ اس مدرسے میں 7 حافظات نے حفظ مکمل کی ہیں۔ یہ آج سے کچھ دن قبل یہ ایک عام سی بچی تھی، آپ ان میں سے کسی کا نام لے کر پکار سکتے تھے، فلاں ادھر آؤ، لیکن جب انہوں نے مدرسے میں آ کر داخلہ لے لیا اور اللہ کے کلام سے ان کا تعلق ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے اس پاک کلام کو اپنے سینے میں بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے ساتھ، بغیر حرکات و سکانات کی تبدیلی کے ساتھ، بغیر زیر زبر غنہ اور مد کے جب انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اب یہ ایک عام بچی نہیں رہی، اب ان کے نام کو بغیر حافظ کے پکارنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا ایک نام ان کو حافظ دے دیا، اب ان کے نام کے شروع میں حافظ ضروری۔ کیا چیز بدلی؟ بچی تو وہی ہے، بچہ تو وہی ہے، ادارہ وہی ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہو گئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب ہماری نسبت اس محفل سے ہو گئی ہے، یوں تو ہم روزانہ نہ جانے کیسی کیسی محفلوں میں ہماری شرکت ہوتی ہے، لیکن وہ نسبت، وہ شرکت کبھی ہنسی مذاق کی مجلس ہوتی ہے، کبھی سیر و تفریح کی مجلس ہوتی ہے، کبھی کھانا کھانے کی محفل ہوتی ہے، لیکن آج کی جو یہ نسبت ہے اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، لہٰذا یہ نسبت کی بنیاد پر آج کی اس محفل کی نسبت اللہ کے نام سے جڑنے کی وجہ سے اس کی نسبت میں 4 چاند لگ گئے۔ اس لیے دل تھام کر بیٹھیے، مجھے تو صرف مقدمے کے طور پر رکھا گیا ہے، اصل مقررین تو ہمارے بعد آئیں گے، مجھے تو صرف اور صرف تعارف کرانے کے لیے، آپ حضرات کو جوڑنے کے لیے، آپ کے مزاج تناشی کے لیے ہمیں بٹھایا گیا ہے۔ یاد رکھیے ابھی جو ہمارے بعد اصل بیانات ہوں گے وہ آپ ضرور سن کر جائیں گے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو اتارنے والے پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جب اللہ نے اس کی گارنٹی لی ہے، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا، اس کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں معصوم سے بچے، معصوم سی بچیاں جن کی عمر ابھی 10 سال، 12 سال اور 15 سال ہے، ان معصوم بچیوں کے دلوں میں اللہ نے قرآن کو نازل کر، قرآن کو محفوظ کر دیا ہے بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے ساتھ۔ یہ اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرائی، لہٰذا اگر ان کے سامنے کوئی کھڑا ہوگا اور ایک زیر کی غلطی بھی کرے گا، یہ حافظات فوراً ٹوک دیں گی، یہ ایسے نہیں ایسے۔ اللہ نے اپنے کلام کی الفاظ کی حفاظت کرائی اور اللہ نے اپنے کلام کے معانی کی بھی حفاظت کرا لی۔ آج علماء کرام موجود ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے قرآن کے علوم عطا کر دیے، قرآن کے معنی عطا کر دیے۔ اب ایک ایک لفظ کی کیا کیا معنی ہیں، کیا کیا اس کی تفسیریں ہیں، کیا اس کے مطالب ہیں، علماء کرام سے پوچھئے، ان کے دلوں میں اللہ کے کلام کے الفاظ کے معنی عطا معلوم ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت الفاظ کی بھی کرا لی، معنی کی بھی کرا لی۔ اب ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
کہ ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت میرے جیب میں ایک عطر ہے، یہ عطر کی شیشی ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی وقت کا ذمہ دار، کوئی حاکم وقت، کوئی پردھان منتری یا گورنر دیش کا یہ گارنٹی لے لے کہ یہ جو عطر ہے اس عطر کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، یعنی ہم اپنی حفاظت میں اس عطر کو لیتے ہیں، لہٰذا میری نگرانی میں یہ عطر کوئی لے کر نہیں جا سکتا۔ آپ ہمیں بتائیے کیا ان کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ صرف اور صرف عطر کو چھوڑ دیجئے اور شیشی کوئی اٹھا کر لے کر چلا جائے، یہ اس کا مطلب ہے؟ اب بتائیے، جب کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہم عطر کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں تو دبے الفاظ میں اس نے عطر کے ساتھ ساتھ جو عطر جس کے اندر موجود ہے جس شیشی کے، اس شیشی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لے لی۔ ورنہ یہ مطلب ہوگا کہ بھائی کوئی بھی عطر چھوڑ جائے اور شیشی اٹھا کر لے کر چلا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے عطر کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو الفاظ سے اس نے شیشی کی حفاظت تو نہیں کہی، لیکن شیشی کی بھی حفاظت وہ کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب اللہ نے فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے، تو اللہ نے جہاں اس کے الفاظ کی حفاظت کرائی، اللہ نے جہاں اس کے معنی کی حفاظت کرائی، ٹھیک یہ قرآن جس سینے میں ہوگا اس سینے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، یہ قرآن جس گھر میں ہوگا اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، یہ قرآن جس معاشرے میں ہوگا اس معاشرے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، یہ قرآن جس کاروبار میں ہوگا اس کاروبار کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ جس کے سینے میں ہوگا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، جس گھر میں ہوگا اس گھر کی حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ آئیے ہم سب یہ طے کریں کہ قرآن کو ہم اپنے سینے میں بسائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن سے تعلق قائم کریں گے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے تک پہنچایا، اپنی بچیوں کو، اور قابل مبارکباد ہیں وہ معلمات، وہ اساتذہ، وہ ذمہ داران مدرسہ جن کی محنت، لگن، جافشانی اور کوشش کے نتیجے میں آج آپ دیکھیں گے کل ان کے سروں پر دستار خمار رکھا جائے گا۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے، جو قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اور اس قرآن کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے، قرآن نے جن کو حلال کیا ہے اس کو حلال جانتا ہے، قرآن نے جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ایسے نور عطا کریں گے، ایسے نور کے تاج عطا کریں گے کہ جن کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج بھی پھیکے پڑ رہے ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ان کے والدین کو یہ انعام دیا جائے گا تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 10 ایسے خاندان کی سفارش کا حق اللہ ان کو عطا کریں گے کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ انہیں اختیار دیں گے، تم جن کو چاہو ان کی سفارش کرو، ان کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیرا کلام آخری ہوگا وہیں تیرا درجہ بھی آخری ہوگا۔ یہ ایک حافظ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم قرآن سے بہت دور چلے گئے۔ آج اگر بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، 6 سال کی عمر ہوتے ہوتے انگلش میڈیم میں ڈال دیا جاتا ہے، انہیں کانوینٹ اسکولوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اس بات سے فکر کیے بنا کہ ان کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، اس بات کو سوچے بنا کہ ان کے اندر سے ایمان کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا۔ آج مسلمان بہت آزادی کے ساتھ،
بہت فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، اسلام کا نظریہ اتنا وسیع ہے کہ اسلام کبھی بھی کسی کو انگریزی پڑھنے سے منع نہیں کرتا، اسلام کبھی کسی کو ڈاکٹر بنانے سے منع نہیں کرتا، اسلام کسی کو انجینئر بنانے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اسلام کا نظریہ اتنا وسیع ہے کہ ایک عام شخص ہو، پوری رات اللہ کی عبادت میں لگاؤ، پوری رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہا ہے، نوافل کی کثرت ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، پوری رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ دوسری طرف ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو صرف 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، زیادہ نوافل وغیرہ نہیں پڑھتے، لیکن وہ رات کے وقت پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں، ان کا آپریشن کر رہے ہیں، ان کا علاج و معالجہ کر رہے ہیں، ان کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ اسلام کا نظریہ اتنا وسیع ہے کہ اس ڈاکٹر کو اس عابد سے کہیں زیادہ ثواب ملے گا جو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اسلام کا نظریہ اتنا وسیع ہے۔ اسلام کسی کو انگریزی پڑھانے سے منع نہیں کرتا، اسلام کسی کو اسکول میں پڑھانے سے منع نہیں کرتا، آپ سب کچھ پڑھائیں۔ آج امت کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کی، آج امت کو ضرورت ہے اچھے لائر کی، آج امت کو ضرورت ہے اچھے انجینئر کی، آج امت کو ضرورت ہے اچھے ججز کی۔ یہ کہاں سے آئیں گے اگر مسلمان اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں نہیں پڑھائیں گے، اعلیٰ تعلیم ان کو نہیں دیں گے تو بتاؤ یہ عہدے خالی رہ جائیں گے مسلمانوں سے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کی، ضرور پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ اللہ نے اگر تمہیں طاقت دی ہے، ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کاپی دو۔ اگر ایک وقت بھوکا رہنا پڑے تو بھوکے رہ جاؤ، اگر ایک جوڑا کم سلانا پڑے تو کم سلا لو، اگر جھوپڑے میں رہنا پڑے تو رہ لو، لیکن اپنی اولاد کو ضرور پڑھاؤ۔ اسلام پڑھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن پہلے انہیں مسلمان بنا دو، پہلے انہیں ایمان ان کی گھٹی میں پلا دو، پہلے انہیں کلمہ سکھا دو، اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرا دو، پھر دنیا کے کسی کالج میں چاہو ڈال دو، دنیا کے کسی یونیورسٹی میں ڈال دو، تمہیں اجازت ہے، لیکن پہلے مسلمان بنا لو۔ یاد رکھو، یہود و نصارہ جن کو گالیاں دیتے ہوئے ہم نہیں تھکتے ہیں، ہماری زبانیں ان کی گالیوں سے تر ہوتی ہے، لعنتوں سے تر ہوتی ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے وہ یہود و نصارہ جن کی دشمنی کو خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ۔ اللہ نے ان کی دشمنی کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی حق پر نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا یہودی کسی حق پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب اسلام کی باری آتی ہے، مسلمان کا نمبر آتا ہے، اسلام دشمنی کی باری آتی ہے، تو یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے نظر آتے ہیں اور یہ دونوں مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ان کا اندرون خانہ حال جائزہ لیجئے، جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے وہ اپنے دھرم کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، پھر انہیں قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں، شریعت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ آج بڑی سے بڑی کتابیں یہودیوں کی لکھی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اسلام میں بہت سے کارنامے ایسے جو یہودیوں کے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، اللہ چاہے تو اپنے دین کی خدمت کسی کافر سے لے لے، کسی یہودی سے لے لے، کسی مشرک سے لے لے، ہم اور آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت سناس کے بخدمت او بداشتت۔ شیخ سعدی کہتے ہیں احسان نہ جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ وہ تمہیں اپنی خدمت پر لگایا ہوا ہے۔ آج ہمیں ناز ہے اپنے مسلمانی پر، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ ہمارے خدمت کا محتاج نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی پڑھانا ہے۔
آج ایک رواج چل چکا ہے بچیوں کو نہ پڑھانے کا، بچوں کو نہ پڑھانے کا۔ آپ ہمیں بتا دیجئے یہ جو مجمع ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ان کو مرنا نہیں ہے؟ کون ہے؟ کوئی ایک آدمی بتا دیجئے جو یہ کہے کہ ہمیں ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا، مرنا نہیں ہے کوئی؟ ایک شخص بھی نہیں۔ دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، دنیا میں کتاب اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی سن کر، دنیا میں ایسی قومیں بھی آئی ہیں جنہوں نے آسمان کا انکار کر دیا۔ آسمان کچھ نہیں ہے ان کی نظر میں۔ فلاسفہ اور عقلاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زمین کا انکار کر دیا، چاند سورج اور ستاروں کا انکار کر دیا۔ لیکن اگر کسی نے آج تک انکار نہیں کیا تو وہ موت کا انکار نہیں کیا۔ یہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ تو یقینی ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ اب جب ہمیں مرنا ہے اور ہم نے اپنے اولاد کو قرآن نہیں سکھلایا، ہم نے اپنے اولاد کو دیندار نہیں بنایا، ہم نے اپنی نسلوں میں دین کو جاری نہیں کیا، اب ہماری موت ہو گئی، ہم نے اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھایا، اب ہمارے مرنے پر ہمارے بچے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بتائیے، آئیں گے۔ آ کر کیا کریں گے؟ نماز تو ان کو آپ نے سکھلائی نہیں۔ اب بہت سے ایسے میں نے بچوں کو دیکھا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہے اور وہ کنارے کھڑے ہیں، پوچھا گیا کیوں بھائی نماز پڑھو؟ مجھے نہیں آتی نماز پڑھنا۔ والدین کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا کھڑا ہے بھاڑے پر لا رہا ہے نہلانے کے لیے، بھاڑے پر لا رہا ہے کفنانے کے لیے۔ کیا ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم دین کے ماحول میں دینداری سکھلائیں، انہیں کفنانے کا طریقہ سکھائیں، نماز جنازہ کا طریقہ سکھائیں، کم سے کم درود اور فاتحہ تو سکھا دیں، تاکہ جب مریں تو جس محبت کے ساتھ ایک باپ کے جنازے کو ایک بیٹا نہلائے گا، وہ محبت غیروں میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ جو بھاڑے کا لایا جاتا ہے یا گاؤں میں ایک دو لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی وہی نہلائیں گے، وہی کفنائیں گے، جب ایک بیٹا اپنے باپ کو نہلائے گا اس کے دل میں پیار آئے گا، میرے ابا نے کتنی محبت سے مجھے پالا تھا، انہی ہاتھوں سے مجھے گود کھلایا تھا، انہی ہاتھوں سے مجھے کھلونا دلایا تھا، انہی ہونٹوں سے میرے رخسار کو چوما تھا، انہی گود میں انہوں نے ہم سے لیا تھا۔ تو اس محبت کے ساتھ جب ایک بیٹا اپنے باپ کو نہلائے گا اس کی کیفیت الگ ہوگی، اور بھاڑے پر جو آ کر پانی مارے گا اس کی کیفیت الگ ہوگی۔ اب چلو کسی طرح سے غسل بھی دے دیا گیا، کفنا بھی دیا گیا، دفن ہو گئے، نماز جنازہ تو آتی نہیں، نماز جنازہ آپ نے سکھائی نہیں، مدرسے میں بھیجا نہیں، طریقہ پتہ نہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ جیسے تیسے بس دیکھا دیکھی، ہاتھ اٹھا لیا 4 مرتبہ نماز ہوگی۔ اب ان کو خیال آئے گا چلو ابا جی کو کچھ فاتحہ کر دیں، بخش دیں۔ اب آپ نے قرآن پڑھایا نہیں، درود پڑھایا نہیں، اب وہ کیا پڑھا ہے؟ تو شروع سے زندگی بھر آپ نے تو پیدا ہوتے ہی اسکول میں بھیجا ہے، تو اب وہ کہیں گے 100 مرتبہ RAT ریٹ، 100 مرتبہ CAT کیٹ، 100 مرتبہ DOG ڈاگ، تو بتائیے آپ کی مغفرت ہو جائے گی؟ تو آپ نے وہی سکھلایا ہے ان کو، آپ ان سے کیسے امیدیں کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے آپ کو اولاد سے امید ہے، یہ اولاد آپ کے لیے قرآن خوانی کروائے گی، یہ اولاد آپ کے لیے قرآن پڑھ کر آپ کو بخشے گی۔ جو اولاد 3 دن کے بعد بھول جاتی ہے اور ہفتہ دن کے بعد بھول جاتی ہے کہ ابا کی قبر کہاں ہے، ارے یہیں پر تو کہیں پر تھا، اماں کی قبر کہاں ہے، جو اولاد اپنے باپ کی قبر نہ پہچانتی ہو، کیا آپ ایسے اولاد سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے قرآن پڑھ کر آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرے گی؟ اس لیے اے لوگوں، خود قرآن پڑھنا سیکھو، خود قرآن کے لیے وقت نکالو۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہماری عمر تو بہت ہو گئی، 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئی، اب کیسے قرآن پڑھیں گے، ہماری زبان موٹی ہو گئی۔ تو یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی ہے وہ 40 سال میں ملی، 41ویں سال میں ملی۔
آپ غور کریں 41 سال سے لے کر 63 سال کی عمر تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا اور سکھا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق نے کس عمر میں قرآن کو سیکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس عمر میں قرآن کو سیکھا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کو سیکھنے کی، دین کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ آج یہ طے کیجئے کہ آج سے اگر آپ کے دل میں ایمان کا جذبہ ہوگا، قرآن کی محبت ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق ہوگا، تو آپ کسی مسجد میں جائیں گے، وہاں کے امام کا ہاتھ پکڑیں گے اور ان سے کہیں گے امام صاحب تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیجئے، میری عمر بہت ہو چکی ہے، ہم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہوگا، اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول کرے گا۔ آپ اپنے اولاد کو اچھے انگلش میڈیم میں پڑھائیے، لیکن پہلے انہیں قرآن پڑھا دیجئے، پہلے انہیں دیندار بنا دیجئے، پہلے انہیں اللہ اور رسول کی محبت ان کو پلا دیجئے، پھر دنیا میں جہاں چاہیے انہیں ڈال دیجئے، جتنا اعلیٰ مقام تک جا سکتے ہیں جائیے، لیکن پہلے انہیں مسلمان بنا دیجئے۔ سب کوئی کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کے وعدے کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج قرآن کا مذاق جتنا ہم کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ قرآن پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ مان لیجئے ہم میں سے کسی کا بچہ کوئی فورن کنٹری چلا جائے، ودیش چلا جائے، اور وہاں جا کر کچھ سالوں کے بعد وہاں کی زبان میں ہمیں لیٹر لکھ کر بھیجے، انگلش میں مان لیجئے لیٹر لکھ کر بھیجا باپ کے نام، باپ کو چٹھی مل گئی بیٹے کی، اب باپ نے جب چٹھی کھولا تو دیکھا انگلش میں لکھا ہوا ہے لیٹر، ایک باپ کے سینے میں چین آئے گا؟ کیا اس کے باپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرے بیٹے نے میرے نام کیا خط لکھا ہے؟ ذرا پڑھے تو، پڑھ نہیں سکتا تو کسی پڑھنے والے کے پاس لے جائے گا، بھئیہ ذرا آپ پڑھے لکھے ہو، ذرا پڑھ کے بتاؤ میرے بیٹے نے میرے نام کیا خط لکھا ہے۔ ایک دروازہ نہیں، 3 4 اور 6 دروازے جائے گا، اور جا جا کر وہ اس کی بھیک مانگے گا اور کہے گا دیکھو میرے بیٹے نے میرے نام کا خط لکھا ہے، ذرا اس سے پڑھ کے سناؤ۔ ایک باپ کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنے بیٹے کے لکھے ہوئے خط کو اپنے کانوں سے سن نہیں لیتا۔ کیا ہمارے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ نے جو ہمارے نام ایک لیٹر لکھا ہے، اللہ نے جو ہمارے نام ایک محبت نامہ لکھا ہے، جو قرآن کے نام پر لکھا ہے، قرآن کی شکل میں ہم مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے، کیا ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی ذرا پڑھ تو لیں، سمجھ تو لیں میرے مولا نے، میرے ربا نے میرے نام کیا خط لکھا ہے۔ آج قرآن کو ہم نے صرف الماری میں سجانے کی حد تک قبول کیا ہے، قرآن کو صرف ہم جہیز میں دینے کے لیے سمجھتے ہیں، قرآن کو صرف ہم شب برات میں کھولنے کی چیز سمجھتے ہیں، قرآن کو ہم صرف جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھ لیا ہے، قرآن کو ہم نے صرف تعویذ گھنٹے کی حد تک قبول کیا ہے، قرآن کو ہم نے صرف اور صرف کسی کے مرنے پر ہم نے یاد کیا ہے۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، میں بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں یہ قرآن مردوں کی کتاب نہیں تھی، یہ قرآن تو زندوں کی کتاب تھی۔ جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن نے آج تک انہیں زندہ رکھا، جن لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ان کی ہستیاں مٹ گئی، ان کے وجود ختم ہو گئے، اور قرآن کیا ساری دنیا نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے، قبر سے کچھ لوگ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے، اور جب وہ اندھے اٹھائے جائیں گے تو وہ اللہ سے سوال کریں گے، حالانکہ وہ دنیا میں اندھے نہیں تھے، دنیا میں بینا تھے، دیکھ سکتے تھے، چل سکتے تھے، لیکن جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں، ان کی بینائی ختم ہو چکی ہوں گی، وہ اللہ سے سوال کریں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ربی لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے اللہ آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بینا تھا۔ یا ربی لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا،
اللہ فرمائیں گے تو نے یہی حال میری کتاب کے ساتھ کیا، میری آیتوں کے ساتھ کیا، کذالک اتتک آیاتنا، میری آیتوں کو تو نے ایسا ہی کیا، تو نے بھلا دیا، فنسیتہا، اسے پسے پش ڈال دیا، اس کے احکام کو تم نے توڑ دیا، آج بھی تجھے بھلا دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اے لوگوں، میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی اور ساتھ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو ہماری حمایت میں گواہی دے گا، ہمارے لیے حجت قائم کرے گا، اور یا تو ہمارے خلاف حجت کھڑا کرے گا۔ کل اللہ کی عدالت میں جا کر یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا اور کہے گا اللہ کی بارگاہی ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی، ساری کائنات وہاں جمع ہوگی، اللہ قرآن کو زبان دے گا اور قرآن کہے گا اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں مایوس کر دیا، اس نے دنیا میں مجھے پس پش ڈال دیا، دنیا میں اس نے مجھے بالائے طاق رکھ دیا، دنیا میں اس نے میرا خیال نہیں کیا، اے اللہ آج جس طرح اس نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے فراموش کر دیا، اے اللہ آج آپ بھی اس کو فراموش کر دیجئے۔ اے لوگوں، قرآن سے تعلق قائم کرو، قرآن کو پڑھو اور قرآن کو صحیح پڑھو، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجو، اپنے بچیوں کے لیے انتظام کرو تعلیم کا۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ایک جملہ بہت سخت کہنے جا رہا ہوں، مسلمانوں بہت دھیان سے میرے جملے کی قدر کرنا، اگر یہی حال رہا قرآن سے ہمارا تعلق، اگر یہی حال رہا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، اگر ہم نے اپنے بچوں کو مدارس کے راستے نہیں دکھائے، اگر ہم نے بچوں کی تعلیم کے لیے انتظام نہیں کیا تو آنے والی نسلیں یا تو یہودی ہو کر مریں گی یا عیسائی ہو کر مریں گی۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری اولادیں کہاں جائیں گی۔ ہم نے انہیں کلمہ نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، تو پھر ہماری اولادیں یہود و نصارہ بن رہی ہیں۔ معاف کیجئے گا، ابھی کچھ مہینے پہلے رپورٹ آئی کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بچیوں کی وہ غیروں کے ہاتھ تھام رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیروں میں شادیاں کر رہی ہیں۔ کشمیر کا واقعہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، ایمان سے پھر رہی ہیں، غیروں سے نکاحیں کر رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں، اپنے گھر بسا رہی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب یہ بات سامنے آئی کشمیر کے علاقے کی تو ہم جیسے کچھ بازاری مولوی پہنچے ان کے پاس سمجھانے کے لیے اور کہا کہ بہن تم یہ کیا کر رہی ہو، کیوں تم نے غیروں کا ہاتھ تھاما ہے؟ وہ کہنے لگی اب آئے ہو، جب ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں تھے اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ جب ہماری عزتیں لوٹی جا رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب ہمارے ایمان کا جنازہ نکالا جا رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ آج ان لوگوں نے مجھے کھانا دیا، کپڑا دیا، عزت دی، آج ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے تو کیا تمہارے ساتھ جائیں گے؟ کہاں ہے مسلمانوں کا وہ طبقہ؟ کہاں ہے وہ بڑے لوگ جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیوں پر کروڑوں روپے خرچ کر کے ناک اونچا کرنے والوں؟ وہ باپ کہاں ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر بھیک مانگنے والا جہیز کہاں ہے وہ لوگ؟ آج امت کی بچیاں، امت کی بیٹیاں، یہ ان کی عزتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، ان کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، اور ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو بغیر شادی کے بن بیاہ ہے اپنے گھروں کی کوٹری میں گھٹ گھٹ کر دم توڑ رہی ہیں۔ آج یہ بدبودار سماج جہیز کی لعنت عام ہو گئی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے نام پر جب خیرات مانگتا ہے، میرے نزدیک وہ مسجد کے دروازے پر بھیک مانگنے والے فقیر سے بھی بدتر ہے جو بیٹے کے نام پر کٹورا چھانتا ہے۔ اے لوگوں، اس رواج کو ختم کرو، غریبوں کی شادیوں میں تعاون کرو۔ میں مالداروں سے کہتا ہوں کہ مالدار کے یہاں جو شادیوں میں ڈیگیں پکتی ہیں، اگر وہ اپنی شادیوں کے ڈیگوں میں سے صرف 10% ڈیگ کم کر دیں تو ہزاروں بچیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ آج کہاں ہم کھڑے ہیں؟ آج کیا ہو گیا ہمیں؟ آج ہماری باتیں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں۔ آج ہماری صرف جلسے میں آگے سن لیا
ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، دامن جھاڑ کر چلے گئے۔ اے لوگوں آج یہ طے کر کے اٹھو کہ یہاں سے جانیں گے جب ہم گھر جائیں گے سونے سے پہلے اپنے کاروبار کا حساب جیسے کرتے ہیں، اپنے گھر کا حساب کرتے ہیں، آج اپنے سروں کو تکیے سے لگانے سے پہلے، اپنی پیٹھ کو بستر سے چپکانے سے پہلے یہ طے کرو، اے اللہ آج تک جو ہم سے ہو چکا، اب ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اب ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں گے، دین کی تعلیم دیں گے، اپنے بچیوں کو بھی دیں گے، اپنی بیویوں کو بھی دیں گے، اپنے گھرانے کو دین کی تعلیم دیں گے۔ یہ بات کو طے کرو، اگر کر سکتے ہو تو کرو، اور نہیں تو آج کے اس جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو قرآن حفظ کر رہی ہیں، اللہ ان کے عمر میں برکت دے، ان کے والدین کی عمر میں برکت دے۔ آپ بھی ماحول بنائیے۔ اور یہ غریب بچیاں ہیں، مالدار اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، مالدار اپنی بچیوں کو اسکول بھیجتے ہیں، جو جتنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں ان کو اتنے بڑے اسکول میں، اور جو بیچاری بچی یا بچے لینگڑا ہو گیا، لولا ہو گیا، ناک سے نیٹا گر رہا ہے، ان کے لیے حافظ صاحب ہے، مدرسہ ہے۔ کیا قرآن اتنا سستا ہو گیا؟ کیا قرآن لینگڑوں کی کتاب ہے؟ کیا قرآن کمزوروں کی کتاب ہے؟ نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، آج امت کا یہ حال اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ یہ قرآن کو ہم نے اپنا امام نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اے اللہ قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے۔ کیا مطلب ایمان کا؟ کیا مطلب ہدایت کا؟ کیا مطلب نور کا؟ امام جیسے آگے ہوتا ہے ایسے ہی ہماری زندگیوں میں سب سے آگے قرآن ہو۔ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں ان پر گرد و غبار جمع ہوتے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ گھر کی صفائی ہوتی ہے، گھر کے فریج کی صفائی ہوتی ہے، گھر کے الماری کی صفائی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا یہ مظلوم قرآن ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی اسے پڑھنے کی۔ ایک واقعہ سنا کر چند باتیں اور کہہ کے اپنے میں جگہ لوں گا۔ کسی علاقے کا واقعہ ہے، ایک بڑے میاں تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مسافر صاحب اس علاقے میں گئے، کسی نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نووارد جو مسافر نئے آئے تھے اس گاؤں میں، انہوں نے سوچا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور نماز کے بعد جہاں مجھے جانا ہے وہاں چلے جائیں گے۔ وہ صاحب نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا ایک جنازہ ہے بڑے میاں کا، بوڑھے میاں انتقال کر گئے، اعلان ہوا کہ نماز کے بعد جنازہ پڑھی جائے گی۔ وہ نووارد شخص، وہ جو دوسرے علاقے کے تھے، انہوں نے جنازے کی نماز ادا کر لی۔ پھر ان کو دل میں آیا کہ چلو قبرستان چلتے ہیں اور ان کی تدفین بھی کر دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، اس میں بھی ثواب ہے۔ چنانچہ وہ جو دوسرے علاقے کے تھے وہ ساتھ چلے گئے اور قبر میں مٹی وغیرہ ڈال دیا، لیکن اتفاق سے ان کے اوپر والے جیب میں کوئی بہت ضروری کاغذات تھی، بہت امپورٹنٹ کاغذ، اور وہ ان کے جیب سے قبر میں گر گیا مٹی ڈالنے کے بعد، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ یہ وہاں سے مٹی دے کر چلے آئے۔ اگلے روز جب ان کو خیال آیا، جب انہوں نے تلاش کیا، دیکھا وہ کاغذ نہیں ہے، بڑا پریشان، کہاں گرا ہوگا؟ تو پتہ چلا، دماغ لگایا تو یاد آیا کہ میں جو فلاں نماز میں قبرستان گیا تھا ایک صاحب کو دفن کرنے، پکا وہیں گرا۔ اب مسئلہ یہ ہے کاغذ بہت امپورٹنٹ، اور وہ گر گیا قبر کے اندر، قبر بند۔ اب کیا کیا جائے؟ علاقے کے کسی بڑے مفتی صاحب کے پاس گئے، وہ کہنے لگے ایسا ایسا حالات ہے، اب کیا کیا جائے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر وہ کاغذ بہت امپورٹنٹ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو قیمتی ہو، اگر قبر میں گر جائے تو بدرجہ مجبوری قبر کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔
قبر کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ اب یہ فتویٰ لے کر آئے تو علاقہ والوں نے ان کا تعاون کیا اور ایک بھیڑ لگ گئی کہ ضرور قبر پھر سے کھل رہی ہے، ذرا دیکھیں گے کیا منظر ہوا۔ تو جب تختہ ہٹایا گیا تو ہٹانے سے پہلے ہی چھن چھر کر اتنی شاندار خوشبو آ رہی تھی کہ اس سے پورا علاقہ مہکنے لگا۔ اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے، بہترین خوشبو۔ علاقہ والے دوڑے دوڑے چلے آئے، بھائی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ جو بڑے میاں کل انتقال کیے ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اور ہجوم ہو گیا۔ بہرحال یہ صاحب گئے اور ان کا جو سامان گرا تھا وہ ان کو مل گیا، نکال لی اور قبر کو پھر سے ویسے ہی بند کر دیا گیا۔ لیکن ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ذرا چلو ان کی اندرون حال جائزہ لیتے ہیں، کیا معاملہ تھا، ان کا کیا تعلق تھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ کل دفن ہوئے اور آج ان کی قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا گیا۔ وہ گئے ان کے گھر پتہ لگا لگا کر، تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ایک بچی تھی۔ ان سے پوچھا کہ بیٹا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، مجھے آپ کے ابا کے بارے میں کچھ حالات جاننے ہیں، ان کا معاملات کیا تھا، ان کا کوئی خاص عمل کیا تھا، جو کچھ خاص عمل کیا کرتے تھے۔ بیٹے نے کہا ایسا تو کچھ خاص تھا نہیں، وہ بیچارے کسان آدمی تھے، رات بھر مزدوری کرتے تھے، کسانی کرتے تھے، کھیت میں جا کر ہل جوتے تھے، پانی دیا کرتے تھے، اور وقت پہ آتے تھے، کھاتے پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سو جاتے تھے، اور اس سے زیادہ تو کچھ کرتے نہیں تھے۔ یہ صاحب کہنے کہ نہیں کچھ تو خاص ہوگا، کچھ خاص بتاؤ جو ان کا خاص عمل ہو۔ کہا مجھے یاد نہیں آتی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگی پردے کے پیچھے سے کہ ہاں ایک بات ان کی سمجھ میں آتی ہے، پتہ نہیں کیا۔ جب وہ رات میں سونے سے پہلے جب بستر پہ جاتے تھے تو سونے سے پہلے ڈھبری جلاتے تھے۔ آپ سب نے تو ڈھبری دیکھ رکھے ہوگی، ارے ڈھبری دیکھیے کہ نہیں ڈھبری؟ پہلے زمانے میں ڈھبری چلا کرتے تھے، شیشی میں وہ سوراخ کر کے تیل ڈال کے اس کو ڈھبری، ارے آپ سب تو پرانے لوگ ہیں جانتے ہوں گے ڈھبری، چراغ۔ تو وہ چراغ جلاتے تھے اور چلانے کے بعد ایک بڑا سا قرآن اتارتے تھے، ان کے تخت میں رکھا رہتا تھا، وہ اتارتے تھے اور اتار کے کھولتے تھے، چراغ کے سامنے کرتے تھے اور اس کے ہر لائن پر انگلی پھیرتے تھے اور کہتے تھے اے ہو سہی، اے ہو سہی، اے ہو سہی۔ پوروی زبان میں کہتے تھے اے ہو سہی، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، بس اس لکیر پر ہاتھ پھیر کر کہتے تھے اے ہو سہی، اے ہو سہی، اے ہو سہی، اور اس کے بعد رکھ دیتے تھے اور سو جاتے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ ہاں ہو نہ ہو یہی عمل، کہ اللہ سے قرآن کا یہ تعلق، پڑھنا نہیں آتا، آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی، کبھی زندگی میں سیکھا نہیں، لیکن اللہ کے قرآن سے یہ محبت کہ اللہ کے کلام پر انگلی پھیر کر کہتے اے ہو سہی، اے ہو سہی، اے ہو سہی۔ اللہ نے ان کا یہ انتظام کیا کہ جب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اے لوگوں، قرآن سے تعلق کی بنیاد پر مغفرت ہو جائے گی، قرآن ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ اگر ہم نے قرآن سے تعلق قائم کیا ہوگا، قرآن کو دنیا میں پڑھا ہوگا، تو پھر یہ قرآن اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں فراموش نہیں کیا، آپ بھی اسے فراموش نہ کیجیے۔ یہ مکتب کا حال، اے لوگوں مکتب کو نیچی نگاہوں سے نہ دیکھو، ان مکتب میں بڑے بڑے اللہ والوں نے جنم لیا ہے، ان مکتب سے 5 اسٹار ہوٹلوں کے بستروں سے لاکھ گنا بلکہ کروڑ گنا بہترین وہ چٹائی ہے جس پر ایک طالب علم حاصل کرنے والا، مکتب کا وہ بچہ اور بچی جو سوتا ہے، اس ٹاٹ کی قیمت اللہ سے پوچھو اس کی کیا قیمت ہے۔ ایک زمانے میں ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا تسلط ہونے لگا، انگریز اس بات کی ریسرچ کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے کہ آخر کون سی چیز مسلمانوں کے پاس ہے
کہ اگر اس کو سلب کر لیا جائے، ان سے ہٹا دیا جائے، ان سے مسلمانوں کو کاٹ دیا جائے تو ان کو اپنے دھرم سے ہٹانا آسان ہو جائے گا۔ تو تحقیق ہوئی، اس بات پر یہ لوگ پہنچے، اس نتیجے پر کہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ تعلق قرآن سے ہے، لہٰذا ان سے قرآن کو چھین لیا جائے۔ لہٰذا جب قرآن سے ان کو الگ کر دیا جائے گا تو اب جب چاہو جیسے چاہو ان کو گھما دو گے۔ اس منصوبے کے تحت انگریزوں نے مسلمانوں کی مساجد سے قرآن کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور سوچا کہ یہ جو کاغذ کی شکل میں قرآن ہے اسے لے آئیں گے اور جلا دیں گے، ختم کر دیں گے، مسلمانوں کے پاس قرآن بچے گا ہی نہیں۔ اس منصوبے کے تحت انہوں نے کئی مساجد گئے اور وہاں سے قرآنوں کے نسخوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جلانا شروع کر دیا۔ ایسے کرتے کرتے ایک مکتب میں پہنچ گئے، مکتب سے بھی اسی طرح جمع کرنا شروع کیا۔ مکتب میں پڑھانے والے ایک حافظ صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ ظالم انسان یہ قرآن تو کیوں اکٹھے کر رہا ہے، کیا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہم اسے ختم کریں گے، اوپر سے آدیش ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے قرآنوں کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہم اسے ختم کر دیں، جلا دیں اور مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے ختم ہو جائے گا۔ اس مکتب کے حافظ صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو تم جس قرآن کو مٹانے چلے ہو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں اصل قرآن کہاں موجود ہے۔ وہ لے کر مکتب میں آئے اور ایک چھوٹے بچے سے جس کی عمر 6-7 سال کی ہوگی اسے کھڑا کیا اور کہا بیٹا قرآن پڑھنا سٹارٹ کر۔ اس نے سٹارٹ کیا، پہلا پارہ شروع کیا، ختم، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، پانچواں پارہ، کھڑے کھڑے اس نے پڑھ دیا۔ کہا او ظالم سنو، مسلمانوں کو تم قرآن سے نہیں کاٹ سکتے، تم کتنے نسخوں کو جلا دو گے؟ تم یہ سوچ کر کے مسلمانوں کو ہم قرآن سے الگ کر دیں گے، بتاؤ کتنے سینوں کو جلاؤ گے جن سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو اے لوگوں، یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے لی ہے، اس کی ذمہ داری، لہٰذا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو پڑھ کر حصہ لینا ہے اور قرآن کی خدمت کے لیے تیار ہونا ہے۔ یا تو ہم خود حافظ قرآن بن جائیں، خود قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم ضرور دے دیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ جس ادارے کو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اس ادارے کو اپنے خون پسینے سے سینچیے۔ اے لوگوں، آپ کے ہوتے ہوئے اس ادارے کو کبھی کمی کا احساس ہونے نہ دیجئے۔ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ آپ کے بچوں کو اور آپ کو جنتی بنانے کی یہ فیکٹریاں ہیں، یہاں سے یہ افراد تیار ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام پڑھے جاتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں دین کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ وابستہ ہو جائیے۔ آج ہمیں شکایت ہے کہ آج ہمیں دنیا عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، آج ہمارے ساتھ پریشانیاں ہیں، حالات ہیں۔ اے لوگوں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ کیسا رکھا ہے؟ آؤ آج ہم یہ طے کریں، قرآن کو سیدھے سے لگائیں گے، قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے، اپنی بچیوں کو دیں گے، اور جو ادارے قائم ہیں ان اداروں کو اپنے خون کی ضرورت پڑی تو خون سے سینچیں گے، پسینے کی ضرورت پڑی تو پسینے سے سینچیں گے، اور کبھی آپ کے اور ہمارے ہوتے ہوئے کسی ادارے کو کبھی کا احساس ہونے نہیں دیں گے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ خراج عقیدت ادا کرنے والوں خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دین خدا اور بدنام ہوگا۔ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ گردوں کو کیسے اٹھایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، زبان نفاق و عمل سے نکل کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبردار
دے رہا ہے محمد کا اسوا کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔